أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے ہو، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔
मुझे उसका भी इल्म नहीं। मुमकिन है ये तुम्हारी आजमाइश हो और एक मुकर्ररा वक्त तक का फ़ायदा पहुँचाना है। ख़ुद नबी ने कहा, ऐ रब, इंसाफ के साथ फ़ैसला फरमा, और हमारा रब बड़ा मेहरबान है जिससे मदद तलब की जाती है उन बातों पर जो तुम बयान करते हो। सूरह अंबिया आयत नंबर 97 से आयत नंबर 112। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ मार बहनों, ये सूरह अंबिया का आखिर हिस्सा है। इससे क़ब्ल याजूज और माजूज के बारे में तज़किरा हुआ कि क़ुर्ब क़यामत याजूज और माजूज आने वाले हैं। ये दो कौमें हैं और बहुत कसीर तादाद में होंगे, और उसी के बाद क़यामत वाक़े होगी। अल्लाह कह रहा है कि वक़्तरबल वादुल हक़, सच्चा वादा करीब आ लगेगा, यानी क़यामत करीब आ जाएगी। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीना कफ़रू, तो उस वक्त काफिरों की निगाहें फटी के फटी रह जाएंगी, इसलिए कि वो उसके पर ईमान और यकीन नहीं रखते थे। और जब वो वाक़े होगी तो हैरान रह जाएंगे कि हाँ, जिस चीज़ को हम नहीं मानते थे वाक़े हो चुकी है। और यहाँ मसला ये होगा, वापसी का कोई रास्ता नहीं, अब सिर्फ आगे जाना होगा, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। अमल की कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मौका, कोई मोहलत दे दी जाए, कोई चांस नहीं होगा। उसी को अल्लाह कह रहा है कि उनकी निगाहें फटी के फटी रह जाएंगी कि हाय अफसोस, हम इससे गाफिल थे, हम ही कसूरवार है। अब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनके जो माबूद हैं, कुरान क्या कह रहा है, इन्नकुम वमा ताबुदून, तुम और जिसकी तुम इबादत करते थे। अरबी ज़बान के एतबार से माँ जो का माना देता है, लेकिन ये गैर ज़ीरू के लिए होता है, यानी जो जानदार ना हो, यानी मूर्तियाँ, पत्थर, दरख्त वगैरह जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत के काबिल समझ रहे थे। मिन दुनिल्लाह हसबु जहन्नम, सब दोज़ख का ईंधन बनेंगे। अब यहाँ इन मूर्तियों का, पत्थरों का, दरख्तों का क्या कसूर? लेकिन अल्लाह उन्हें भी जहन्नम में इन सारे मुशरिकों के साथ डाल देगा। ये बतौर हसरत और अफसोस के होगा कि देखो, जिसकी तुम इबादत करते थे वो भी अपने आप को जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे? ये बतौर अफसोस के होगा। कुरान मजीद ने साफ कहा कि माँ, यानी जिसकी तुम इबादत करते थे, जो गैर ज़ीरू है। अब यहाँ एक सवाल ये भी होता है कि बहुत सारे नेक लोगों की भी अल्लाह को छोड़कर इबादत की जाती है। नेक लोग अंबिया हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की जा रही है, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार देकर उनकी इबादत की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे इस्तिस्ना नहीं है। मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तबका जो अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं, ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। अल्लाह के रसूल की बात छोड़िए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुकारते हैं। हज़रत अली की बात छोड़िए, देगर बुज़ुर्गों की, जिनकी बुज़ुर्गी साबित करना ही एक बड़ा मसला है कि वाक़ईतन उनकी बुज़ुर्गी साबित है कि भी नहीं है। जितने असहाबे किराम हैं उनके बारे में तो सवाल नहीं। कुरान मजीद ने उन्हें वो शर्फ़ बख्शा जो क़यामत तक के किसी इंसान को, किसी जमात को नहीं मिल सकता। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। तो इस जमात के बारे में तो वजाहत है और यहाँ किसी किस्म का शुबा नहीं। उसके बाद भी इस जमात को इबादत के काबिल या अपनी ज़िंदगी की मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई के लिए नहीं पुकारा जा सकता। तो जब इस जमात या अंबिया की जमात को ये एहसास नहीं दिया गया तो किसी बुज़ुर्ग या पीर को ये एहसास कैसे मिल सकता है? तो सवाल ये होता है, क्या इन लोगों को भी जहन्नम में डाला जाएगा? नहीं। क्यों नहीं डाला जाएगा? इसलिए कि इनकी कोई ख़ता, कोई गलती नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी क़यामत के दिन अल्लाह जब सवाल करेगा कि क्या तूने और तेरी माँ ने कहा था कि अल्लाह को छोड़कर तुम्हारी इबादत की जाए? वो कहेंगे नहीं। वो तो साफ कहेंगे, अल्लाह जब तक मैं ज़िंदा रहा सिर्फ तेरी इबादत के बारे में उन्हें हुक्म देता रहा। हाँ, लेकिन जब मैं उठा लिया गया, तूने ज़िंदा आसमान की तरफ मुझे उठा लिया, तो तू बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहे थे। यानी अपने बातों के बारे में अंबिया को भी इल्म नहीं होता।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف طور پر علم غیب کی نفی کریں گے۔ میرے بات کے بارے میں کیا ہوا، کیا کیا ان لوگوں نے، میں نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ مورتیاں وغیرہ ہوں گی جنہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ انتم لہا واردون، تم سب کے سب دوزخ میں جانے والے ہو اور اس سے بچنے والے نہیں ہو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر بالفرض یہ معبود ہوتے، عبادت کے لائق ہوتے، ما وردوہا، تمہیں جہنم میں نہیں داخل ہونے دیتے، روک لیتے۔ اس کا مطلب یہ بتانے کا مقصود ہے کہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ایسا ہی قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب کے سب اسی جہنم میں رہو۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ۔ جہنم کا ایک منظر نامہ جو قرآن مجید نے پیش کیا۔ دنیا میں بھی کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ اچانک کوئی حادثہ پیش ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے شہر میں بھی کئی بم بلاسٹ ہوئے تھے۔ اچانک رمضان المبارک 29ویں شب میں جب بلاسٹ ہوا، ہاہاکار مچ چکی تھی، یعنی جو جگہ کے پر موجود تھے ذہن و دماغ قابو کے اندر نہیں تھا۔ یہ تو ایک معمولی سا حادثہ ہے دنیاوی اعتبار سے۔ جہنم اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کی ہولناکی اور خوفناکی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب اس میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو سارے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، یعنی ہر کسی کو اپنی تکلیف کی پڑی ہوگی، دوسرے کو کیا تکلیف ہے اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا۔ وہ صرف یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں درد میں ہوں، میں چلا رہا ہوں، دوسرے کی آواز کی طرف، تکلیف کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہوگا۔ بہت خطرناک قسم کی افراتفری ہوگی، اور یہ ایک لمحے کا سکون نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد راحت ہو گئی، یا انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ دردوں کو جھیلنے لگتا ہے تو اس کے اعضاء، اس کے ہوش و حواس جواب دے دیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، یا مر جائے بات ختم ہو جائے۔ لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، نہ بے ہوشی ہوگی نہ موت ہوگی۔ موت کو تو جہنم میں داخل کیے جانے کے بعد جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا تاکہ اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہو اور اہل جہنم کی تکلیف میں مزید شدت آ جائے۔ تو یہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ وہاں کا منظرنامہ بڑا بھیانک اور بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے نیک اعمال کے بارے میں سبقت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان تمام چیزوں سے، جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ لوگ دوزخ کی آہٹ یہ بھی نہیں سن سکیں گے، اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جہنم میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نہ وہ آواز پہنچے گی، نہ وہ منظر ان کی نظروں کے سامنے ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ البتہ کچھ چیزیں قرآن مجید نے بطور مثال اور عبرت کے، جیسا کہ سورہ صافات میں بھی اللہ نے بیان کیا، ایک کافر اور مسلمان دوستوں کے منظرنامے کو پیش کیا۔ جو مسلمان ہوگا وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں مزے لے رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا جو مجھے بڑا تنقید کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے تو، کوئی قیامت کی نہیں آنے والی، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، ذرا اس کا بھی حال دیکھیں۔ تو اللہ ان لوگوں کے منظرنامے کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر پیش کر دے گا۔ وہ دیکھے گا، جہنم میں جھانکے گا تو وہ جہنم کی نچلے تہہ کے اندر عذاب بھگت رہا ہوگا، سوال و جواب ہوگا، یعنی باتیں کرنا چاہے اہل جنت کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز اہل جہنم کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ صرف فیسلٹی جنتیوں کی ہوگی کہ وہ جب چاہیں گے رابطہ کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اور جب وہ بات کریں گے جہنمی تو بات بھی سنیں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو یہ جنتی کہے گا اللہ نے مجھے بچا لیا، اگر میں تیری باتوں کے اندر آتا تو آج میں بھی اس عذاب کی لپیٹ میں ہوتا اور تیرے ساتھ اس خطرناک ماحول میں گرا ہوتا جہاں کوئی لمحہ آرام اور سکون کا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل جنت کو دوزخ کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں کے اندر، زندگی کے اندر وہ ہوں گے۔ اب یہاں قیامت، یہ تو جہنم کا تذکرہ، قیامت کے قائم ہونے کے وقت بھی اہل ایمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یقیناً قیامت جو پیش ہونے والی ہے بہت بھیانک، سور پھونکا جائے گا، وہ بڑا بھیانک معاملہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی بنیاد کے پر ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی۔ یہاں بڑی گھبراہٹ
یعنی جب سور میں پھونک مارا جائے گا جس کی بنیاد کے پر ایک بھیانک آواز پیدا ہوگی اور ساری چیزیں درم برم ہو کر قیامت واقع ہو جائے گی، تو اللہ اس وقت بھی اہل ایمان کو محفوظ رکھے گا اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بڑی حفاظت کے ساتھ اور عزت و توقیر کے ساتھ انہیں سنبھال رہے ہوں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا وعدہ تم دیے جاتے رہے۔ اب قیامت جب قائم ہوگی اس کا ایک اور منظرنامہ یہاں پیش کر رہا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس طرح کتابوں کو غلاف کے اندر لپیٹ لیا جاتا ہے تو اللہ آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا۔ بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ہاتھ داہنے، دونوں کے دونوں داہنے ہیں، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، قرآن کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے کشادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں داہنے ہیں، دائیں اور بائیں نہیں، دونوں داہنے۔ اللہ آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور اس کے بعد سوال کرے گا این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ جنہیں اپنی بادشاہت کے پر، اپنی حکمرانی کے پر، سلطنت کے پر، اقتدار حکومت کے پر بڑا ناز تھا، کہاں ہیں؟ ساری سلطنتیں بادشاہتیں ختم ہو چکی ہوگی، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جواب دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ حقیقت میں بادشاہت اللہ ہی کے لیے شان لائق و زیبا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بادشاہت کے پر کبھی سوال آنے والا نہیں، جبکہ انسان کی بادشاہت اللہ کی عطا کردہ ہے، جب تک ہے لیکن ہونے کے باوجود بھی خطرہ منڈلاتے رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بادشاہت کب چھین لی جائے۔ ہاں، قیامت کے بعد جو اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر انعام اکرام اور وہاں کی بادشاہت عطا کرے گا، وہ دائمی ہوگی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی حالت میں تمہیں لوٹائیں گے۔ اور یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں بھی ہے، ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جتنے انسان ہوں گے یہ تمام کے تمام اللہ کی جناب میں مادر ذات برہنہ کھڑے ہوں گے، یعنی کسی کے جسم کے پر لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کا رسول ایسی حالت میں اگر مرد اپنی نگاہ اٹھا کر عورتوں کی طرف دیکھیں تو مارے شرم کے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا، کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ اپنے بازو میں کون ہے اس کی طرف نگاہ اٹھائے، اس لیے کہ پوری زندگی کا حساب و کتاب لیے اس کا بوجھ اپنے پر لادے ہوئے اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، اسے فرصت کہاں ہوگی، اور وہ رب العالمین کی بارگاہ ہوگی۔ یہ دنیا کی عدالت یا دنیا کی کسٹڈی کی طرح نہیں ہوگی، وہ رب العالمین جو علیم بذات الصدور، دل کی دھڑکنوں کے راز کو جانتا ہے، نیتوں کے پر جس کا علم ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے آیا ہوگی، اس کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ انا کنا فاعلین، یقیناً ہم یہ کرنے والے ہیں، یعنی ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آگے قیامت کے اسی منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ اب یہاں پس منظر کو دیکھنے کے بعد جو بات آگے آ رہی ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، ان الارض یرثوها، کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ہوں گے۔ اسی بنیاد کے پر بعض مفسرین کہتے ہیں، اور حالات اور پیچھے کی باتوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہاں پر اصل میں ارض سے مراد جنت ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کے منظرنامے کے بعد کا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں پر الارض کہا۔ وہ زمین جو جنت کے اندر عطا کی جائے گی، الارض سے مراد جنت ہے، اور اس کے وارث کون ہوں گے؟ نیک بندے ہوں گے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد دنیا ہے، کہ حقیقت میں اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کے اندر اقتدار حکومت ملتا ہے، وہ ایمان کی بنیاد کے پر غالب ہوتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مومن ہو تو ایمان کی بنیاد کے پر غالب تم ہی رہو گے، سب سے بلند رہو گے، یہ ایمان کی بنیاد کے پر ہے۔ بہرحال یہ مفسرین کی اپنی تفسیر ہے، اور بہتر اس کے اندر یہی ہے کہ یہاں الارض سے مراد جنت ہے، جس کے حقیقی وارث اہل ایمان ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ جنت
اللہ نے تمام لوگوں کے لیے بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر کافروں کا، مسلمانوں کا، سب کا حصہ ہے۔ جیسا کہ ایک باپ اس کی پراپرٹی کے اندر تمام بچوں کا، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، سب کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام باپ ان کی تمام اولاد کا حصہ ہوگا، لیکن ایک کافر دنیا میں بھی کفر اور شرک کی بنیاد پر اپنے باپ کی پراپرٹی سے، وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، تو آخرت میں بھی وہ جنت سے محروم ہوگا۔ اب وہ کس کے حصے میں آئے گی؟ اہل ایمان کے حصے میں۔ یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے، جہنم میں بھی تمام لوگوں کا مقام ہے۔ اب جہنم میں اہل ایمان اپنے ایمان کی بنیاد کے پر بچ جائیں گے تو وہ جگہ خالی ہوگی جنہیں کفار اور مشرکین کو پر کرنا ہوگا۔ یہی معاملہ جنت کا بھی ہے، اور اس کے بعد بھی جنت بھرے گی نہیں، اللہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے جنت کو آباد کرے گا۔ اتنی وسیع و عریض جنت ہے جس کا تصور انسان کر نہیں سکتا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو اللہ کے عبادت گزار بندوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وما رسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پیغام کے پہنچانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ، اس لیے کہ پیغام آپ نے ہی پہنچایا ہے، رسول پیغام پہنچاتا ہے، اور قیامت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس بنیاد پر ہے کہ آپ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب صرف قیامت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قرب قیامت آئیں گے، لیکن وہ بحیثیت امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو لاگو کریں گے، اور مسند احمد کی روایت میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيَهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام ملت یعنی اسلام کو چھوڑ کر جو بھی طور طریقے اپنا لیے گئے تھے، مذاہب کہیے، مسلک کہیے، جو بھی چیزیں ہوں گی، سارے کے سارے مذاہب اور مسالک کو مٹا کر ختم کر دے گا، الا الاسلام، صرف اسلام باقی ہوگا، باقی سب ختم ہو چکا ہوگا، اور وہ اسلام کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دیں گے جو اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی اہم صفت رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اب یہاں عالمین یعنی الگ الگ جہان سے مراد کیا ہے؟ یہاں عالمین سے مراد یعنی الگ الگ جہانوں سے مراد انسان کی ایک جماعت ہے، یہ ایک جہان ہے، جناتوں کی ایک جماعت ہے، وہ ایک جہان ہے، پرندے کہیے، جانور کہیے، فرشتے کہیے، ہر کوئی اپنی ایک الگ دنیا، ایک جہان رکھتا ہے۔ تو عالمین سے مراد یہ تمام جہان ہے، چاہے انسانوں کا ہو، فرشتوں کا ہو، جناتوں کا ہو، چرند ہو، پرند ہو، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان، تمہارے جنس سے، تمہاری اپنی برادری سے ایک رسول کو بھیجا ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف اسے بڑی گرا گزرتی ہے، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تمہاری بھلائی کا بہت خواہش مند ہے اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا، اور اللہ کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی اس کو پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی، یہ خود قرآن مجید نے قبول کیا، اور آپ کے اعزاز میں کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، لگتا ہے آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ اللہ کے دین کے پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اتنی محنت اور کاوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کی ہے، یہ قرآن خود اعتراف کر رہا ہے، اتنی محنت اور کاوش، پتھروں کی مار کھانے کے بعد بھی آپ نے بد دعا نہیں دی، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ مکہ کی زندگی کی بات کیجئے، طائف جانے کا واقعہ یاد کیجئے، یا تو مدینہ کی زندگی جو جاہل اجڑ دیہاتی لوگوں سے سابقہ پڑ رہا تھا،
اور وہ بھی اتنے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، دیہاتی بڑے اجٹ ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے اوپر ایک یمنی دھاری دار چادر تھی، وہ آتے ہی ساتھ تیزی کے ساتھ اس چادر کو کھینچتا ہے، اتنی سختی کے ساتھ کھینچتا ہے کہ آپ کے گلے کے پر اس کی دھاریوں کے نشان بن گئے تھے، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے اکھڑ لہجے کے اندر، محمد جو مال اللہ نے تم کو دیا اس میں سے میرے کو دو، یعنی وہ مانگ بھی رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر سختی بھی ہے، اجٹ پن بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پلٹے اور کہا کہ اسے جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ تھے، رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بنایا نا۔ ایک روایت ہے جیسا کہ ابو داؤد کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصار کے باغ میں داخل ہوئے تو ایک اونٹ بلبلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس کی گردن کے پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا، پوچھا کون ہے اس اونٹ کا مالک، کس کا ہے یہ اونٹ؟ ایک انصاری نوجوان آ کر کہنے لگا یہ میرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس کا تجھے اللہ نے مالک بنایا ہے یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا تھا تو کہ تو اسے کھلاتا کم ہے کام زیادہ لیتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں بھی حساب ہوگا، اگر ہم جانوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ یا جتنا کھلاتے نہیں ہیں اس سے زیادہ کام لیتے ہیں یہ بھی حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، ان کو یہ خط لکھا تھا کہ جانوروں کے بارے میں بھی نگرانی رکھی جائے کہ جانور کے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاتا ہے جرمانہ لگاؤ۔ یہ ہے اسلامی شریعت، جانوروں کے ساتھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بہت ساری چیزیں دیکھیے، فرشتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم، آپ نے کہا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو اسے کچی پیاز، کچا لہسن یا بدبودار جو چیزیں ہوتی ہیں اسے کھا کر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اندیکھی مخلوق جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، مسجد میں آنے کے بعد ہمارے منہ کی بدبو کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے منع کر دیا کہ کوئی ایسی بدبودار چیز چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، حرام کی تو بات چھوڑ دیجئے، حرام تو کھا ہی نہیں سکتے، حلال چیزوں کے بارے میں کہا کہ کچی پیاز، کچا لہسن کھا کر آپ نہیں آ سکتے۔ ہمارے یہاں بہت افسوس ہوتا ہے، بعض لوگ جو بیڑی سگریٹ یہ ساری چیزوں کے عادی ہوتے ہیں آ جاتے اسی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے، بازو میں رہنے والے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں منہ کا کھولتے ہیں بھپکا نکلتا ہے، آس پاس رہنے والے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہی حکم جو پیاز کا ہے، لہسن کا ہے، یہ بیڑی سگریٹ اور دیگر ساری بدبودار چیزوں کا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر شروع سے حرام ہی ہیں، حرام کے پر یہ مسئلہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے، کھانے کے لیے پوچھا کیا چیز ہوگی، کہا کہ مسلمانوں کے جانوروں کا حلال ذبیحہ جسے حلال طریقے پر ذبح کیا گیا ہے اس کی ہڈیاں تمہارے لیے گوشت و پوشتوں کی شکل میں بنائی جائے گی، وہ تمہیں دی جائے گی، وہ اسے استعمال کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی کے پر، کوئلے کے پر جو کہ جناتوں کی غذا ہے، پیشاب کرنے سے منع کیا یا پیشاب کے وقت انہیں استعمال کرنے سے منع کیا۔ اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جب کچھ بچوں کو سفر کے اندر لے کر آ گئے جو کہ چڑیا کے بچے تھے، دیکھا کہ وہ چڑیا آ کر ان کے پر منڈلانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس ننھی سی جان کو تکلیف دے رہا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ان سے بچوں کو اٹھا لیا ہے۔ آپ نے کہا کہ فوراً واپس کرو۔ ہر طبقے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اور مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیے کہ مسلمان غیر مسلم ہر کسی کے ساتھ احسان ہے۔ رحمت للعالمین تو پوری کتاب ہے، آپ اسے پوری زندگی پڑھتے رہ جائیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، زحمت نہیں۔ قل انما یوحی الی، تو یہ رحمت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے آپ کو پیغام کی شکل ملتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، اللہ۔ سب سے بڑی رحمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور امت کے پر سب سے بڑا احسان وہ یہ ہے کہ ان کے حقیقی معبود سے متعارف کرایا۔ ورنہ انسان بڑا عجیب ہے،
ذرا سی تکبر سرکشی میں آئے تو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، ان لوگوں نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہنے لگے۔ اور دوسری طرف پستی اور ذلت کا عالم یہ ہے کہ ہر کنکر کے اندر شنکر یعنی بھگوان اپنے رب کو تلاشتا ہے، ہر پتھر کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسان کا بڑا عجیب و غریب المیہ، کہیں سرکشی میں انتہا ہے تو کہیں پستی کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ حقیقی رب سے متعارف کرایا کہ تمہارا رب کون ہے، ورنہ ہم اسی طرح بکھرے ہوئے ہوتے، پتہ نہیں کسی پتھر کے سامنے، کسی مورت کے سامنے سربہ سجود ہوتے، پوری زندگی حیران و پریشان ہوتی، اور پوری زندگی محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی آخرت میں نامراد ہوتے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو گے؟ سب سے بڑا احسان آپ کے پر کر رہے ہیں، اور احسان جو کرتا ہے اس کے تئیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے اس کی بات کو مانے، اس کے کہے کے مطابق چلیں۔ لیکن اگر تم انحراف کرو گے تو میں تمہیں یکساں طور پر خبردار کر رہا ہوں، ممکن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہو یا دور ہو۔ اگر ایک انسان ابھی مر گیا اس کے لیے قریب ہے، جو بعد میں وفات پانے والا ہے اس کے لیے قیامت دور ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، وہ تمہاری ظاہر و باطن ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے رب، اور رب کی خصوصیت یہی ہے جو ہمارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مجھے بھی اس کا علم نہیں، ممکن ہے تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ اللہ کی طرف سے مہلت ہے اور اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ اسی لیے آخر میں اس سورہ کے کہا، یہاں پر الحمدللہ سورہ انبیاء مکمل ہو رہی ہے۔ قال رب احکم بالحق، اے رب انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ وربنا الرحمن، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے۔ المستعان علی ما تصفون، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ جس موضوع کے پر اس سورہ کا آغاز ہوا تھا قیامت کے تعلق سے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا جبکہ لوگ غفلت میں ہیں، اور حقیقت یہی ہے ہمارے اعمال خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج جبکہ آسانیاں بہت زیادہ ہیں، اصحاب کرام آج کے مشینی دور میں نہیں تھے، دن بھر محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر دعائیں مانگتے، اپنی زندگی اطاعت و بندگی میں گزارنے کے باوجود بھی استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہاتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو ان کی لونڈی نے دیکھا رات کے وقت تہجد ادا کرتے ہوئے چراغ کی طرف ہاتھ لے کر گئے، ہٹا لیا۔ کہا کہ آقا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ دیکھ رہا تھا کہ اس چراغ کی شدت کو، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں، تو پھر میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ یہ عالم تھا اصحاب کرام کا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم غفلت میں ہو، جبکہ اس کے بارے میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اسی چیز کے پر اس سورہ کا اختتام ہوا۔ سورۃ الحج انشاءاللہ آئندہ درسوں سے شروع ہوگی، اور وہ بھی مکمل طور سے قیامت کے منظرنامے ریہرسل کے اوپر ہی ہے، اس لیے کہ حج کا مقصد یہی ہے انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے، جواب دہ ہونے کے بارے میں متنبہ کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں سے سورہ حج کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غفلت سے باہر نکالے اور چوکنا ہو کر، بیدار ہو کر اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔